اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں پارہ 12واں پارہ کل 2 سورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود آیت 6 سے 123 تک مکمل سورہ، سورہ یوسف آغاز آیت 1 تا 52 تک شامل ہیں۔ 12ویں سپارے کے منتخب نکات: اندھا، بہرا اور دیکھنے والا، سننے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ سورہ ہود آیت 24 دونوں فریقوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طرف اندھا اور بہرا ہو اور دوسری طرف دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ دونوں فریقوں کی صورتحال کی ایک محسوس اور سادہ مثال۔ مومن اپنی عقل سے کام لینے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح سے کام لیتا ہے۔ وہ دیکھتا اور سنتا ہے، پھر سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، نجات اور کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ کافر اپنے اعضاء سے کام نہیں لیتا، نہ بصارت سے، نہ سماعت سے اور نتیجتاً نہ عقل سے، لہٰذا وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، نہ نصیحت سن سکتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب واضح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کی بحث۔ لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت بحث کی، اور اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ کہا اسے تو بے شک اللہ ہی تم پر لائے گا اگر وہ چاہے، اور تم اسے عاجز تو نہیں کر سکتے۔ آیت 32-33 تشریح کلمات: الجدل کے معنی ایسی گفتگو کرنا کیا ہے جس میں طرفین ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں جدلت الجبل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے رسی کو مضبوط بٹنا۔ اسی سے بٹی ہوئی رسی کو الجدیل کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب حجت و دلیل کا مقابلہ نہ کر سکی تو دلیل کی جگہ چیلنج کو اختیار کیا اور اسی تکفیری اور تکذیبی لہجے میں کہا، وہ عذاب لے آؤ جس سے ہم کو ڈراتے رہے ہو اگر تم سچے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ نبوت سچا ہے، اور نہ عذاب کی دھمکی۔ لوگوں نے عذاب لانے کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نسبت اللہ کی طرف دے کر یہ واضح کر دیا کہ میں خود بھی مشیت الہی کے تابع ہوں۔ عذاب لانا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ عذاب اللہ کی مشیت کے مطابق آئے گا۔ اللہ کے نام سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا۔ آیت 41 اور نوح نے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ بے تحقیق میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خطاب اہل ایمان سے ہے اور سواری کے وقت نام خدا لینا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کیا۔ دنیائے طوفان میں کشتی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، چلنا اور تھمنا۔ ان دونوں حالتوں کے لیے اسم خدا یا اذن خدا چاہیے۔ خشکی میں بھی تمام حالتوں کے لیے نام خدا درکار ہوتا ہے۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات میں توحید کا عنصر سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا احوال، آیات 50 تا 60 کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری، آیات 71 تا 73۔ مجمع البیان کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بات پر روایت بھی ہے۔ حضرت سارہ یہ بشارت سن کر ہنس پڑی تھیں اور فرشتوں نے براہ راست خود حضرت سارہ کو خوشخبری سنائی
کہ آپ کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام اسحاق ہے، اور اس کے بعد پوتا بھی ہونے والا ہے جس کا نام یعقوب ہوگا۔ حضرت سارہ ان پاک خواتین میں سے ایک ہیں جو فرشتوں سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ قوم لوط کا کردار اور ان پر عذاب، آیات 77 تا 83۔ پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش برسائی۔ آیت 82۔ تشریح کلمات۔ سجیلن سنگے گل کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے منضودن کسی چیز کو تہ بتہ رکھے جانے کے معنوں میں ہے۔ فلما جاء امرنا ممکن ہے یہ عذاب آتش فشانی کے دھماکے کے ساتھ آیا ہو جس میں زلزلہ بھی ہوتا ہے، زمین کو الٹ کر تہ و بالا بھی کر دیا جاتا ہے، اور آتش فشانی کی وجہ سے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ظالم پر تکیہ، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان پر تکیہ نہ کرنا ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہ ہوگا، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آیت 113۔ تشریح کلمات۔ تدکازو رکن کے معنی کسی کی طرف مائل ہو جانا، جس سہارے پر کوئی قائم ہو اس سہارے کو رکن کہتے ہیں، اسی سے ستون کو رکن کہتے ہیں۔ اسلامی سیاست اور معاشرت کی ایک اہم ترین اساس ظلم و ناانصافی کی نفی ہے۔ اسلام اپنے معاشرے کو ظلم و تجاوز سے پاک رکھنے کے لیے جامع قوانین وضع کرتا ہے، من جملہ ظالموں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات جن میں ظالم کی بالادستی ہو ممنوع قرار دیے، کیونکہ ظالم پر تکیہ کرنا نمبر 1 اپنی کمزوری کا عملی اعتراف ہے، بے ظالم کے ظلم کی تائید ہے، جیم ظلم کو قبول کرنا ہے۔ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا تعارف۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ دفعتاً نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر دن میں یا ہر رات میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں اس عالم میں اٹھائے گا کہ اس کا جمال یوسف علیہ السلام کے جمال جیسا ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی دہشت اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اور فرمایا یہ بات تورات میں لکھی جا چکی ہے۔ سورہ یوسف کے منتخب نکات۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ آیت 2۔ تشریح کلمات۔ قرآن اصل میں اس کے معنی ہے پڑھنا۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت، معنی و مطالب اور اسلوب کلام کی بلندی کی وجہ سے بکثرت پڑھا جائے گا، اس لیے اسے قرآن کہا گیا ہے۔ چنانچہ آج یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ لعلکم تعقلون عقل کو دعوت دینا قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، ورنہ جن کی دعوت حق پر مبنی نہیں ہے وہ عقل اور عقل والوں سے اجتناب کرتے ہیں کہ کہیں ان کا راز فاش نہ ہو جائے۔
احسن القصص، اس قصے کو قرآن نے احسن القصص کے ساتھ تعبیر اس لیے کیا ہے کہ اس میں متعدد کرداروں اور ان کرداروں میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر ہے۔ پدری شفقت، آتش حسد، اسارت و غلامی کی زندگی، پرتعیش زندگی، عورت کی مکاری و عیاری، پاک دامنی اور عفت کے لیے لازوال قربانی، زندانی زندگی، صرف اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنے کی مثال، اقتدار و سلطنت پر آنے کے بعد قدرت و تمکنت کے باوجود عفو و درگزر، حکمرانی کے آداب، عدل و انصاف کا قیام، قحط زدہ سالوں میں مشکل ترین اقتصادی امور کا حل، امور سیاست و سلطنت میں اقتصاد کی اہمیت وغیرہ کا ذکر ہے۔ آیت 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت۔ بالتحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت 7، اس جملے سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا۔ اس سورہ میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس قصے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر چند ایک آیات موجود ہیں، کیونکہ اہل عرب اس قصے سے بالکل ناواقف تھے۔ اس زمانے میں اور کوئی ذریعہ بھی نہ تھا کہ اس تاریخی واقعے کو اخذ کیا جائے۔ ساتھ اس واقعے میں اللہ کی قدرت و حاکمیت پر بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ برادران یوسف کے حسد کی زد میں آنے والے کم سن یوسف علیہ السلام کی کامیابیوں میں اور برادران یوسف کی ناکامیوں میں ارادہ الہی کی حاکمیت پر بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک کم سن بچے کا کنویں میں پھینکا جانا، غلام بن کر مصر پہنچ جانا، ایک عورت کی مکاری سے دوچار ہونا، پھر زندان اور زندان سے تخت اقتدار پر آنا، یہ سب تدبیر الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اپنے امر میں غالب ہے، اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت 21، اکرمل مسوایا ہو، جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا وہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ اور صاحب مقام و منزلت ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اس کو عزت و تکریم سے رکھو، بلکہ یہ کہا کہ اس کے مقام و منزلت کا احترام رکھنا، یعنی یہ نہ کہا اکرمیہ بلکہ کہا اکرمی مسوایو، ورنہ غلاموں کا احترام نہیں کیا جاتا، خواہ وہ غلام کتنا ہی لائق اور صاحب جمال ہی کیوں نہ ہو۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امور میں غالب ہے۔ چنانچہ برادران یوسف نے اپنا پورا زور استعمال کیا، تجارتی قافلے نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر ذلیل کرنے کی کوشش کی، عزیز مصر کی عورت نے بھی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا امر ان سب پر غالب آیا، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے خلاف نہیں، ان کے حق میں ثابت ہوا، جیسا کہ اللہ چاہتا تھا۔ زندان اولیاء اللہ کے لیے قربت خدا کی جگہ۔ آیت 33-34، یوسف نے کہا اے میرے رب، قید میں مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو ان کی مکاریاں مجھ سے دور نہ فرمائے گا تو میں ان عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں گا اور نادانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پس یوسف کے رب نے یوسف کی دعا سن لی اور یوسف سے ان عورتوں کی مکاری دور کر دی، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ فاللہ تجاب لہ ربہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ ان کو گناہ سے بچا لیتا ہے، لیکن زندان جانے سے نہیں بچایا، چونکہ
خود حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا السجن احب الیہ، چنانچہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچایا، آزمائش سے نہیں بچایا۔ اولیاء کرام گناہ پر زندان کو ترجیح دیتے ہیں، اور زندان جہاں دیدار رب ہوتا ہے اہل معرفت کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے۔ السجن احب الیہ، صرف اللہ ہی کی عبادت مستحکم دین ہے۔ آیت 40، اقتدار تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات میں ایک قہار رب کے علاوہ کسی اور کی قہاریت نہیں ہے، لہذا اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے پاس ہے، وہی احکام جاری کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ذالک دین القیم، اور بتایا ہے کہ ایک خدا کی پرستشی مستحکم دین ہے اور کسی شک و تردید سے متزلزل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین حقیقی بنیادوں پر استوار ہے۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر، آیت نمبر 44 تا 49 مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان سے مملکت مصر کے لیے 15 سالوں کے لیے ایک جامع اقتصادی منصوبہ بندی واضح فرمائی۔ نمبر 2، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے کا علم تعبیر خواب عنایت فرمایا۔ نمبر 3، داستان یوسف علیہ السلام 3 خوابوں پر مشتمل ہے۔ خواب یوسف علیہ السلام، خواب زندانی، خواب بادشاہ۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔